سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب حقیقت بتانا چاہوں گا۔ اس مشن میں کامیابی اور ہیرو بننے کا سہرا حبیب کیسر کے سر پر اور کیسر حبیب کے سر پر باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ دوسرے کے بغیر یہ مشن کبھی کامیاب نہ ہو سکتا۔ ان دونوں نے فی الحقیقت اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے چیف سے لے کر ہر متعلقہ فرد کے ادھورے خواب کو پورا کیا تھا۔ ہماری شاباش اور تعریف کے علاوہ پاکستان سے اس مشن کی کامیابی کی تصدیق کے بعد ان دونوں کو خصوصاً اور مشن میں شامل ساتھی لڑکوں اور مجھے جو انعام ملا اس کے متعلق صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ تو تعجب اس بات پر تھا کہ بھارتی حکومت اور ایئر فورس نے اس تباہی کو بالکل دبا دیا۔ ہم سب اخبار ایک ہفتے تک کھنگالتے رہے لیکن اتنے بڑے واقعے کی کوئی خبر کسی اخبار میں موجود نہیں تھی۔ صرف ٹائمز آف انڈیا نے ایک اداریہ دا میز فائر ان ماؤنٹین یعنی پہاڑوں میں اجتماعی چتا اس کے عنوان سے شائع کیا، جس میں ہوائی اڈے پر تباہی کا ذکر بڑے محتاط انداز میں کیا گیا تھا۔ اس کی یقینی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کی تشہیر کرنے سے بھارت خود اپنی نااہل سیکیورٹی کو تسلیم کرتا اور اپنے منہ پر خود تماچے مارتا۔ ہندو کی تو خو میں ہی ہے کہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمیر میں اب 6 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج کی موجودگی کو بھارت کا صحیح اقدام قرار دینا، جوناگڑھ اور حیدرآباد پر اس لیے قبضہ کرنا کہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو نظر انداز کر کے اس وقت کے بھارتی مہاراجا ہری سنگھ کے الحاق کو وجہ بنا کر قبضہ کرنا بھارتی ذہنیت کی بھرپور اور عمدہ عکاسی کی بہترین مثالیں ہیں۔ شام تک میں ساتھیوں کے گھر بیٹھا رہا اور ہم اس جان لیوا مشن کی تکمیل اور مکمل کامیابی کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ساتھیوں کے گھر میں اکثر جاتا تھا اور نذیر پر ہماری میزبانی کا بوجھ پڑتا تھا۔ میں نے کئی بار نذیر کو اس بلا وجہ کی میزبانی سے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے ہر بار قطعی انکار کر دیا۔ گورکھپور سے واپسی پر ہم گزشتہ 24 گھنٹے سے اس کی میزبانی سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ شام کو سب سے رخصت ہو کر میں اور کیسر سڑک پر آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سوٹ کیس 2 ٹیکسیوں میں رکھے اور کیسر اپنے گھر اور میں اپنے ہوٹل کو روانہ ہوا۔ ہوٹل میں میرے لیے کئی روز پہلے کا کرنل شنکر کا پیغام موجود تھا کہ میں اسے فوری طور پر ملوں۔ اگلی صبح میں نے پاکستان جانے والی ڈاک کے لیے اس مشن کی مکمل رپورٹ لکھی، جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بھارتی حکومت نے اتنے بڑے حادثے کو بالکل دبا دیا ہے اور اس حادثے کے متعلق کسی بھی اخبار میں کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ اگلے روز ٹرانسمیٹر پر رابطے کے وقت میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر پاکستان سے رابطہ ہوا تو جب نمبر 2 نے نہایت مختصر پیغام دیا کہ گروپ لیڈر اور دونوں ساتھی واپس آ گئے ہیں اور گروپ لیڈر یہاں موجود ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان سے مجھے ہدایت کی گئی کہ تفصیلی رپورٹ ڈاک کے ذریعے بھیجوں۔ مزید یہ کہ نئے راستے سے ڈاک لانے لے جانے والوں میں سے کچھ بارڈر پر پکڑے گئے ہیں، اس لیے پہلے راستے سے پہلے والے کوریئر سے آئندہ جمعے کو شام 4 بجے اس کوریئر سے آخری مرتبہ کے کانٹیکٹ سپاٹ پر ملوں۔ لاہور کے راستے آنے والے کوریئر اگر دکھائی دیں تو ان کی نظروں میں نہ آؤں کیونکہ وہ دشمن کی حراست میں ہیں۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے دوران میرے جن ساتھیوں کو ان کوریئرز نے دیکھا ہے وہ بھی ان کی نظروں سے بچیں۔ پاکستان سے ہمیں ٹرانسمیٹر پر مفصل ہدایات ملتی تھی اور بھارتی انٹیلیجنس یقیناً اس فریکوینسی پر انہیں کیچ کرتی ہوگی۔ پاکستانی ٹرانسمیٹر کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، خطرہ تو صرف ہمارے ٹرانسمیٹر سے پیغام بھیجتے وقت تھا، لہٰذا ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے لیے ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ اس مختصر وقت میں ہمارے ٹریس ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ گورکھپور کے متعلق ہمیں جو معلومات آئندہ 2 ماہ میں حاصل ہوئیں انہیں تسلسل کی غرض سے یہاں بتا رہا ہوں۔ مختلف ذرائع سے جن میں کرنل شنکر بھی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ گورکھپور کے مرکزی شہر ہونے کی وجہ سے اس خفیہ اڈے کو گورکھپور کا اڈا کہا جاتا تھا، حالانکہ یہ در حقیقت گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر مہندووال کے قریب بنایا گیا تھا۔
اس اڈے کا رن وے مہندوال کی طرف تھا اور رہائشی کالونیاں اور میس وغیرہ پہاڑ کی اس جانب گورکھپور کی طرف تھے۔ سرنگیں بھی مہندوال کی جانب تھیں۔ اس اڈے سے ٹیک آف کے بعد جہاز تربیتی اور روٹین پروازوں کے لیے اڑتے تھے۔ یہ مستند اطلاعات بھی ملیں کہ ہماری کارروائی کی وجہ سے پہاڑ کے اندر موجود تمام لوگ، جہاز اور اسلحہ راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ اس حادثے کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کے کمیشن بنائے گئے، لیکن کوئی کمیشن بھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ ہوائی اڈہ تباہی کے بعد قریب 3 سال تک بند رہا۔ یہ سب باتیں مجھے ممبئی، نیپال اور پاکستان واپس پہنچنے پر معلوم ہوئیں۔ آئندہ جمعے کو مجھے پہلے والے کوریئر سے ملنا تھا۔ میں نے ٹائمز آف انڈیا کے اس شمارے کے کئی پرچے خرید لیے تاکہ پاکستان بھیج سکوں۔ اس مشن کی مفصل رپورٹ بھی تیار کی۔ ہماری دہلی سے غیر موجودگی کے دوران یشونت سے جتنی ڈاک موصول ہوئی تھی اسے بھی دہلی میں رہ جانے والے ساتھیوں نے تیار کر رکھا تھا۔ اس بار ہماری ڈاک کا پیکٹ خاصا بڑا تھا۔ میں جمعرات کو کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ حسب معمول اس نے سروسز کلب کے لان میں محفل سجا رکھی تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں ممبئی گیا ہوا تھا۔ میری دہلی سے غیر حاضری کے دوران اس کا ہوٹل میں بھیجا ہوا پیغام واپسی پر ملا، سو حاضر ہو گیا ہوں۔ کرنل شنکر جو اپنی کرسی پر نیم دراز تھا میری بات خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے بات ختم کی تو وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کیا گورکھپور گئے تھے؟ کرنل شنکر کی زبانی گورکھپور کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں خاموش ٹکٹکی باندھے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ یقیناً کرنل شنکر نے بھی میری اس حواس باختگی کو محسوس کیا ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا جسے میں غٹا غٹ پی گیا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو کرنل شنکر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے حواس مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں ممبئی سے واپسی پر گورکھپور بھی گیا تھا۔ مجھے وہاں اپنی چائے متعارف کروانی تھی۔ میں نے اسے جواب تو دے دیا لیکن میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میری اس حالت کو کرنل شنکر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور اسی سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم ونود ہو یا نوید، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے لیے تو تم صرف ونود ہو۔ جو کام بھی کرو پوری احتیاط اور دیکھ بھال سے کرو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور اپنے لیے نیا جام بنانے لگا۔ کرنل شنکر کے اس فکرے نے میرے بڑی مشکل سے بحال کیے ہوئے حواس پھر درہم برہم کر دیے۔ میرے دل و دماغ میں زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے لیے اس کی باتیں انتہائی غیر متوقع تھیں۔ میں ایک ایسے مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا جس کے جرائم یک لخت بے نقاب ہو چکے ہوں اور وہ اپنی سزا سننے کا منتظر ہو۔ کرنل شنکر میری اس حالت سے خاصا محظوظ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا اصل لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے ایک آفیشل کام سے گورکھپور جانا پڑا تھا اور میں نے تمہیں وہاں دیکھا۔ تمہارے ساتھ 2-3 اور آدمی بھی تھے۔ میں جیپ میں چھاؤنی جا رہا تھا اور اس لیے وہاں ٹھہر نہ سکا۔ میں گورکھپور میں 2 روز رہا اور واپس دہلی آ گیا۔ کرنل شنکر نے اب وہی پہلے والی ہنسی مذاق کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نیم دلی سے اس کا ساتھ دیتا رہا لیکن میرے دماغ میں اس کے کہے ہوئے الفاظ مسلسل گونجتے رہے، تم ونود ہو یا نوید، اور جو کام بھی کرو پوری احتیاط اور دیکھ بھال سے کرو۔ یہ بڑے واضح اور صاف الفاظ میری اصلیت اور اصل کام کا اسے علم ہو جانے کا مطلب لیے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو کرنل نے شاید میری بدحواسی کو دور کرنے کے لیے پھر گورکھپور کا ذکر شروع کر دیا۔ ونود، کیا تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں گورکھپور میں کیا حادثہ ہوا؟ میرے نفی میں سر ہلانے پر اس نے کہا، وہاں ایئر فورس کے ایک خفیہ ہوائی اڈے پر اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے جہازوں، اسلحہ خانہ اور آئل ٹینکس کو بھی آنن فانن اپنی لپیٹ میں لے لیا اور 200 سے زیادہ ایئر فورس پرسنلز کے ہمراہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس ہوائی اڈے پر سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ تخریب کاری کا ذرا بھر بھی امکان نہیں تھا۔ عینی شہادت دینے کو بھی کوئی زندہ نہ بچا۔ صرف ایک ٹرک جائے حادثہ سے نکل سکا جو 2 سیکیورٹی بیریئرز کو توڑتا ہوا ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر آیا۔ صرف اس کا ڈرائیور اس حادثے کا عینی شاہد تھا لیکن اپنی حواس باختگی میں ٹرک پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور ٹرک کھڈ میں لڑک کر ڈرائیور سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ حادثہ یقیناً ایئر فورس کریو کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ کرنل تھوڑی دیر کو چپ ہوا اور پھر سوالیہ انداز میں بولا،
ایک بات ایسی ہے کہ جو اس حادثے کو تخریب کاری کا نتیجہ قرار دے سکتی ہے۔ حادثے کے بعد گورکھپور کے 2 آدمی ہوائی اڈے والی سڑک پر بے ہوش پائے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق اسی روز ان کی گاڑیاں پستول دکھا کر چھینی گئی تھی اور انہیں سروں پر ضرب پہنچا کر بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ دونوں گاڑیاں چھیننے والوں کو وہ اچھی طرح سے دیکھ نہ سکے۔ ان کے بیانات سے صرف ایک کلو ملا ہے کہ ان میں ایک آدمی گورا چٹا اور لمبے قد کا تھا۔ کرنل یہ بتا کر پھر چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ غالباً میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک بولا، ونود، کیا یہ عجیب اتفاق نہیں کہ تم بھی گورے چٹے اور لمبے قد کے ہو اور حادثے کے دنوں میں گورکھپور میں ہی تھے؟ میرے لیے اب خاموش رہنا محال تھا۔ میں نے بھی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو پھر پکڑوا کیوں نہیں دیتے؟ کرنل کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم وہ گورے چٹے اور لمبے آدمی نہیں ہو جس کا ذکر دونوں کار مالکان نے کیا ہے۔ بھارت میں ایسی مشابہت تو ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ میں نے تو محض مذاقاً یہ بات کی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز میں اس حادثے کی جو رپورٹس آئی ہیں، میں نے ان رپورٹس کی بنا پر تمہیں سب واقعہ بتایا ہے۔ ایئر فورس والوں نے تو اپنی نااہلیت اور کمزور سیکیورٹی کو چھپانے کے لیے اس حادثے کی خبر اور تفصیلات کو دبا دیا ہے۔ تمہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ تفصیلات تمہیں بتائی ہیں۔ اس کے بعد کرنل نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ جب 2 گھنٹے بعد میں نے کرنل سے اجازت چاہی تو اس نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے پھر سرگوشی میں کہا، میں نے تو یہ باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہیں کہ تمہیں حادثے میں ہونے والے نقصان کا پورا اندازہ ہو جائے۔ کرنل نے اپنا چہرہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے پھر سرگوشی میں کہا، آئندہ کبھی گورکھپور نہ جانا اور نہ وہاں جانے کا کسی سے ذکر کرنا۔ میں کرنل سے رخصت ہو کر واپس ہوٹل آ گیا۔ میرے دل و دماغ میں مچی ہلچل میں اضافہ ہو چکا تھا، اسی باعث میں ساری رات سو نہ سکا۔ کرنل کی باتوں نے مجھے بالکل ایب نارمل کر دیا تھا۔ کرنل شنکر سے اس یادگار ملاقات کے بعد بھی میں اکثر اسے ملتا رہا، لیکن گورکھپور کے حادثے کا اس نے پھر کبھی ذکر نہ کیا۔ کرنل کے کردار کے متعلق میں جتنا سوچتا اتنا ہی کنفیوز ہو جاتا۔ میں کبھی بھی اس کے صحیح کردار کا تعین نہ کر سکا۔ میں ان سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تقسیم ہند سے پہلے لاہور میں کرنل شنکر کی محبت میں ناکامی، سن 65 کی جنگ میں لاہور کی محافظ رانی اور شیرنی توپوں کی لوکیشن معلوم ہو جانے کے باوجود اپنے توپ خانے کو نہ بتانے، اپنے مسلمان بیٹ مین کے ساتھ رویے اور اب میرے ساتھ اس گفتگو کے تناظر میں وہ کرنل شنکر کے کردار کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنی آراء سے مستفید کریں۔ میں ان کا ذاتی طور پر مشکور رہوں گا۔ اگلا دن جمعہ تھا۔ مقررہ وقت پر میں ڈاک کا پیکٹ لے کر پہلے والے کوریئر سے ملنے چلا گیا۔ میں بھی مسلح تھا اور میرا ایک ساتھی بھی مجھے کور دینے کے لیے ہمراہ تھا۔ کرنل شنکر سے حاصل شدہ معلومات بھی میں نے ڈاک میں شامل کر دی تھی۔ مقررہ جگہ پر کوریئر ملا اور ہم نے ڈاک کے پیکٹوں کا تبادلہ کیا۔ ٹریننگ کے دوران دی گئی ہدایات کے مطابق میں نے آئندہ ڈاک کے تبادلے کے لیے نئی جگہ، نئے وقت اور نئی تاریخ کا تعین کیا، جس کا اصولی طور پر علم صرف مجھے اور کوریئر کو ہونا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئندہ وہ خود اکیلا آئے اور اپنے کسی ساتھی کو ہمراہ ہرگز نہ لائے۔ اس کوریئر کو چونکہ میرے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ صرف میں ہی ڈاک کے تبادلے کے لیے جاؤں گا اور میرا ایک ساتھی کوریئر کی نظروں میں آئے بغیر مجھے کور دے گا اور ہر دفعہ مختلف ساتھی میرے ہمراہ جائے گا۔ میں نے ساتھیوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر اچانک لاہور والے کوریئر کو دیکھیں تو اس کی نظروں میں آئے بغیر گم ہو جائیں، کیونکہ وہ ٹرانسمیٹر میسج کے مطابق بھارتی حراست میں ہے۔ کرنل شنکر سے گورکھپور کے متعلق ہونے والی گفتگو سے جہاں مجھے ہوائی اڈے کی تباہی کی تفصیلات ملی تھیں، وہاں اس نے بٹوین دا لائنز مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس موٹروں کے مالکان کی شناخت کے مطابق ایک لمبے قد اور سفید رنگ والے کی تلاش میں تھی۔ یہ یقینی امر تھا کہ گاڑیاں جلا کر حادثے کے ذمہ دار لوگ فیض آباد میں ہی نہیں رہ گئے تھے، بلکہ وہ ٹرین کے ذریعے یا تو گورکھپور سے ہوتے ہوئے مظفر پور کی طرف گئے ہیں یا لکھنؤ کی طرف۔ یہ تعین کرنے کے بعد کہ مظفر پور کی طرف جانے والوں کی منزل نیپال ہو سکتی تھی اور دوسری طرف لکھنؤ جانے والے کانپور اور پھر وہاں سے بھارت کے کسی بھی حصے میں جا سکتے تھے۔ اگر گزشتہ 1.5 سال کے دھماکوں کو پیش نظر رکھ کر وہ تفتیش کو آگے بڑھاتے تو دہلی میں نیو ایئر نائٹ ایئرپورٹ اور 26 جنوری کے دھماکوں کی وجہ سے
اپنی تفتیش میں وہ دہلی کو مرکزی حیثیت دے سکتے تھے۔ کرنل شنکر کا مجھے آئندہ محتاط رہنے اور گورکھپور نہ جانے کا مشورہ دینا بھی اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ انٹیلیجنس والے پوری تندہی سے ہمارا سراغ لگانے کی کوشش میں تھے۔ دوسری طرف پاکستان سے موصولہ ٹرانسمیٹر پیغام میں پرانے کوریئر کے ذریعے پرانے دستے سے ڈاک بھیجنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے، لاہور بارڈر سے آنے والے کوریئر یا اس کے ساتھیوں کے پکڑے جانے کی اطلاع اور خصوصی طور پر لاہور کے کوریئر کو دیکھتے ہی غائب ہو جانے کی ہدایت کا واضح مطلب تھا کہ لاہور والا کوریئر بھارتی بارڈر کے اندر پکڑا جا چکا ہے۔ دہلی میں اس کی موجودگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا تھا کہ اس نے بھارتی تفتیشی اداروں کے تشدد کی وجہ سے سب کچھ بک دیا ہے، اور وہ تفتیشی ادارے کے کارکنوں کے نرغے میں ہمیں دہلی میں تلاش کر رہا ہے۔ ان سب حالات کے پیش نظر میں نے فیصلہ کیا کہ سوائے ٹرانسمیٹر، پستولوں، گولیوں اور کیمروں کے، اپنا اور ساتھیوں کے پاس موجود سب سامان جس سے ہماری شناخت ہونی ممکن تھی، عارف کے گھر منتقل کر دیا جائے۔ جمعے کے روز میں نے ڈاک وصول کی تھی، اتوار کے روز یہ کام کر دیا گیا۔ عارف سے چونکہ ہمارا ظاہری کوئی تعلق نہیں تھا، نذیر کے گھر میرے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے اس کا گھر موجودہ حالات میں محفوظ ترین تھا۔ عارف کے گھر رکھے گئے سامان میں بشیر مرحوم کی سیف سے ملے ریوالور، پستول اور گولیوں کے علاوہ ہم نے بموں سے بھرا سوٹ کیس بھی منتقل کر دیا۔ میں نے دہلی میں اپنے اور ساتھیوں کی سکونت تبدیل کرنے کے متعلق بھی سوچا، لیکن نئی جگہ ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھی۔ موجودہ جگہوں پر رہتے ہوئے ہمیں 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ ساتھیوں کے محلے دار بھی انہیں کاروباری سمجھتے تھے، اور ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی محلے داروں کی نظر میں نہیں تھی جو انہیں مشکوک بنا سکتی۔ مالک مکان نذیر اور عارف بھی ان کی صفائی دینے کو موجود تھے۔ ادھر لودھی ہوٹل میں میرا طویل قیام میرے حق میں جاتا تھا۔ ہوٹل کا تمام اسٹاف مجھے چائے کے بیوپاری کی حیثیت سے جانتا تھا اور اس کی گواہی دے سکتا تھا۔ اسی ہوٹل میں میرے متعلق پوچھ گچھ کے لیے ڈی ایم آئی والے ایک بار آ چکے تھے اور انہوں نے بھی مجھے کلیئر کر دیا تھا، لہٰذا سکونت تبدیل کرنے کا خیال میں نے دل سے نکال دیا۔ ساتھیوں کو میں نے موجودہ حالات کی نوعیت اور ممکنہ درپیش آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور انہیں ریڈ الرٹ پوزیشن میں رہنے کو کہا۔ جوڈو کراٹے کے ماہر ساتھی کو میں نے لودھی ہوٹل میں اپنے فلور پر ایک کمرے میں شفٹ کر لیا تھا تاکہ کسی ناگہانی صورت میں وہ مجھے کور بھی دے سکے اور ساتھیوں کو بھی بتا سکے۔ اب ہمارے پاس صرف اسلحہ اور ٹرانسمیٹر تھا جسے ہم نے باہر صورت اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انہیں اپنی گرفتاری یقینی دکھائی دے تو سٹنگ ڈک کی طرح بغیر مزاحمت کیے گرفتاری ہرگز نہ دیں، بلکہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کریں۔ گرفتاری کی صورت میں پرتشدد موت تو لازمی مقدر تھی، اس لیے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک دشمن کے 15-20 افراد گرفتار کرنے آئیں، لیکن صرف تنخواہ کے لیے ملازمت کرنے والے 1-2 گولیاں چلتے ہی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہندو تو فطرتاً ڈرپوک ہیں، لہٰذا اسلحے کا استعمال انہیں بھگانے اور خود غائب ہو جانے میں بہت مدد دے گا۔ ہمارے پاس اب نہ تو کوئی مخصوص مشن باقی تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کوئی نئی ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ وقت بالکل خاموشی سے گزارا جائے۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک وصول کرنے سے بھیجنے اور مقررہ وقت پر ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے تک محدود تھیں۔ میرے ساتھی ہر روز ماہ سوا اتوار شام کو بشیر مرحوم کے گراج جاتے اور لڑکوں کو تربیت دیتے۔ موسم گرما شروع ہو کر اپنے جوبن تک آ چکا تھا۔ مئی سن 74 میں بھارت نے راجستھان میں پوکھران کے مقام پر زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر میں کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات نے تو اس دھماکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہو جانے کی دھمکی آمیز ترغیبات دینی شروع کر دیں، اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اور میرے ساتھی بھی بھارتی ایٹمی دھماکے کی وجہ سے پزمردہ ہو گئے۔ ایک روز جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے، ہماری گفتگو کا رخ اس ایٹمی دھماکے کی طرف ہو گیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھارت ایک چھوڑ 10 دھماکے کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسدان بھی ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ماضی کی تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ بر صغیر میں تیز و تند ہوائیں ہمیشہ مغرب سے ہی آتی ہیں۔
ہزاروں برس قبل اس علاقے میں آرینز سے لے کر سفید ہن، سکندر اعظم، لودھی، سلجوتی، تغلق، غزنوی، غوری، خاندان غلامان، مغل اور احمد شاہ ابدالی تک سب مغرب سے ہی آئے اور اس علاقے کا تیا پانچا کرتے رہے۔ اب ہم بھارت کے مغرب میں ہیں اور انشاءاللہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ میرے ساتھی بھی لڑکوں کو گیراج میں اسی طرح دلاسا دیتے تھے۔ حالات بالکل ایک پرسکون سمندر کی طرح تھے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس پرسکون سمندر کے پیچھے ایک بڑے طوفان کی آمد ہے، اور یہی ہوا۔ یہ جون سن 74 اور ڈاک لینے اور دینے کا دن تھا۔ کورئر سے اس بار میں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان پر سپہر 4 بجے ملنے کا طے کیا تھا۔ جوڈو کراٹے کے ماہر اپنے ساتھی کو مجھے کور دینے کے لیے ساتھ جانا تھا۔ ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اس کے پاس تھا۔ ہم آصف علی روڈ پر 3:45 بجے پہنچ گئے اور جوس کی دکان سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی چھوڑ دی۔ میں دکان کی طرف چلنے لگا۔ میرا ساتھی مجھ سے 20-25 قدم پیچھے تھا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میں جوس کی دکان پر رک کر جوس کا آرڈر دوں گا۔ اس دوران میرا ساتھی میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک کا پیکٹ خاموشی سے مجھے تھما کر آگے بڑھ جائے گا اور 20 میٹر کے فاصلے سے مجھے کور دے گا۔ میں جوس کی دکان پر پہنچا اور ابھی جوس کا آرڈر دے ہی رہا تھا کہ آنن فانن چاروں طرف سے 15 سے زیادہ افراد مجھ پر جھپٹ پڑے۔ نہایت تیزی سے انہوں نے میرے ہاتھ میری پشت پر باندھے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ مجھے ایک گاڑی میں دھکیل کر 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ یہ ساری کاروائی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گئی۔ مجھے تو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یقیناً میرا ساتھی بھی اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے بوکھلا گیا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے کور دے سکے گاڑی مجھے لے کر جا چکی ہوگی۔ اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ بھی تھا جس کا تحفظ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس واقعے کی اپنے باقی ساتھیوں کو اطلاع بھی اسی نے دینی تھی۔ یہ صرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے لگائے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ میرے ساتھی کو بھی اسی وقت گرفتار کر لیا گیا ہو۔ گرفتاری کے وقت تو میں ان کے نرغے میں تھا اور فوری طور پر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اور مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس دوران درجنوں موڑ کاٹے گئے اور کئی بار گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی۔ یہ غالباً روڈ سگنل پر سرخ بتی ہونے کی وجہ تھی۔ میں نے گاڑی میں اپنے دونوں طرف بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ غالباً انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس بلا وجہ گرفتاری اور سڑک پر سے یوں اٹھائے جانے کی تذلیل کے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں اور میرے ساتھ بلا وجہ کا یہ سلوک انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ان دونوں نے جواب میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ جب میں خاموش نہ ہوا تو اگلی سیٹ سے آواز آئی کہ اسے چپ کرواؤ، اور ان دونوں نے میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا۔ میری اس انداز سے گرفتاری اور یہ تضحیک آمیز سلوک یقیناً پولیس کی کارروائی نہیں تھی، اور نہ ہی پٹی بندھنے تک میں نے کسی باوردی شخص کو وہاں دیکھا تھا۔ مجھے گھیرے میں لینے والے سب سویلین لباس میں تھے۔ جوس کی دکان پر میرے پہنچتے ہی ان کی فوری کارروائی کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ انہیں میرے جوس کی دکان پر پہنچنے کے دن اور وقت کے علاوہ شناخت کا بھی پہلے سے علم تھا۔ کورئر سے ہر ملاقات پر آئندہ ملنے کا دن، وقت اور نئی جگہ کا تعین میں کرتا تھا، جس کا علم میرے اور کورئر کے سوا کسی کو نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے ساتھی اور مجھے کور دینے والے کو بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کہاں اور کس وقت کورئر سے ملنا ہے۔ مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کورئر نے ہی انہیں بتایا ہے۔ کورئر کو 4 بجنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں جوس کی دکان پر 4 بجنے کے 2-3 منٹ کے بعد پہنچا تھا۔ جہاں ہم نے ٹیکسی چھوڑی تھی وہاں سے بھی جوس کی دکان صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس وقت بھی کورئر وہاں موجود نہیں تھا۔ ان وجوہات کی روشنی میں صرف کورئر ہی دکھائی دیتا تھا جس نے میری مخبری کی تھی۔ اگر پکڑنے والوں کو اپنی تفتیش سے میرے متعلق پتہ چلا ہوتا تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے لودھی ہوٹل بہترین جگہ تھی، جہاں میں بیشتر وقت موجود رہتا تھا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، آنکھوں پر اس بری طرح اور سختی سے پٹی باندھی گئی تھی کہ کچھ دکھائی دینا تو ایک طرف رہا، میں آنکھوں کے پپوٹے بھی نہ ہلا سکتا تھا۔ ہاتھ پشت پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس طرح باندھے گئے تھے کہ کلائیوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گاڑی کی اوسط رفتار 30-35 میل تھی۔ اس حساب سے قریباً 50 میل چلنے کے بعد جب گاڑی رکی اور مجھے بازوؤں سے کھینچ کر اتارا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم دہلی میں ہی ہیں، اور یہ لمبا سفر سڑکوں پر ادھر ادھر گھومنے کی وجہ
مجھے منزل کی قیاس آرائی سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ گاڑی سے اتار کر وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر تقریباً 40 قدم دھکیلتے ہوئے لے گئے اور پھر 25 سیڑھیاں اتار کر میرے اندازے کے مطابق لوہے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ وہاں میری تلاشی لی گئی۔ میرے پاس بھرا ہوا پستول اور ایک فالتو میگزین تھی۔ پستول ملنے کے بعد تو انہوں نے اس بری طرح سے دوبارہ میری تلاشی لی کہ میری پینٹ کے ٹرن اور بیلٹس دیکھنے کے لیے میری پینٹ بھی اتار لی گئی۔ بشرٹ کے کالر پہلے اچھی طرح سے ٹٹولے اور پھر بشرٹ بھی اتروا لی۔ جوتے اور جراب بھی اتار لیے اور میرے جسم پر صرف انڈر ویئر اور بنیان باقی رہ گئے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے یہاں لانے والوں کا کوئی افسر بھی وہاں موجود تھا جو انہیں اشاروں سے احکامات دے رہا تھا۔ میرا انڈر ویئر بھی اسی حالت میں نیچا کر کے یہ تسلی کر لی گئی کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا انڈر ویئر پھر اوپر کر دیا گیا اور اسی حالت میں مجھے فرش پر بٹھا دیا گیا۔ مجھے کمرے میں کرسیاں یا میز رکھنے کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی دیر اسی حالت میں گزری تھی کہ 2-3 افراد نے میری ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ 2 نے میرے بال اور سر کو پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ ایک نے میرے منہ سے کپڑا نکالا اور منہ کے اندر زبان اور تالو کے بیچ لوہے یا لکڑی کا ایسا ٹکڑا پھنسا دیا جس سے میرا منہ کھل گیا، اور پھر کسی نے زنبور کی قسم کے کسی آلے سے میرے ایک ایک دانت اور داڑھ کو زور سے کھینچا۔ جب زنبور سائنائڈ بھری نکلی داڑھ پر آیا تو وہ ذرا سے جھٹکے سے ہی باہر آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں DMI یعنی ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد کرسیاں اٹھانے کی آواز آئی، پھر میرے دونوں پاؤں زنجیر میں لگے کڑوں میں علیحدہ علیحدہ جکڑ دیے گئے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی بندھی رسی کھولی گئی اور دونوں کلائیاں بھی زنجیر میں لگے ہتھ کڑی نما کڑوں میں علیحدہ علیحدہ باندھ دی گئیں۔ اس کے بعد میری آنکھوں کی پٹی کھولی گئی۔ پٹی اتنی سختی سے باندھی گئی تھی کہ چند منٹ تک تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب ذرا دیکھنے کے قابل ہوا تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ میرے مانگنے پر اس نے مٹی کے ایک پیالے میں مجھے پانی دیا۔ میرے پاؤں میں پڑے کڑے جن زنجیروں سے بندھے تھے ان کے دوسرے سرے فرش میں گڑے ہوئے تھے اور میں ٹانگوں کو فولڈ کر سکتا تھا۔ کلائیوں میں بندھے کڑے دیوار میں گڑی زنجیروں میں لگے ہوئے تھے اور ان میں صرف اتنی گنجائش تھی کہ میں دونوں ہاتھوں کو اپنی ناف تک لا سکتا تھا۔ اس آدمی سے میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ جو کچھ کہنا ہے وہ ہمارے افسران سے کہنا۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو تمہارے اپنے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ سچ بلوانے کے لیے ہمارے پاس ایسے طریقے بھی ہیں کہ تم سچ بولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تک تمہارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی اور تم زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے طریقوں کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک زوردار ٹھڈا میری دائیں ران پر مارا اور سیل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ٹھڈا لگنے سے مجھے درد تو بہت ہوا، جسے میں نے ایک ہلکی سی آہ میں دبا لیا۔ یہ تو ابتدائے عشق تھا۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا مجھے اس کا خاصا اندازہ تھا۔ سائنائڈ کی داڑھ نکل جانے کے بعد اب مجھے ان کے تشدد کی انتہا اور زبان نہ کھولنے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں نے سیل کا جائزہ لیا۔ یہ سیل اندازاً 12 ضرب 16 فٹ کا تھا۔ اس کی چھت بہت اونچی تھی جہاں پر مدھم روشنی والا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ چھت کے بالکل قریب دیوار میں مضبوط سلاخوں والا ایک روشن دان تھا۔ سیل کے دروازے پر لوہے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ میں اوپری جانب 8 انچ مربع کا ایک کٹ تھا۔ دروازے کے باہری جانب لگی ایک پلیٹ نے اس کٹ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ کٹ باہر والوں کو اندر دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ میرے دائیں جانب میرے بالکل قریب ہی ایک چھوٹا پانی کا مٹکا تھا جس تک میرا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے آغا حشر کاشمیری کا شعر یاد آیا۔ شعر کس حال میں ہے، لوہے کے جال میں ہے۔ انٹیروگیشن شروع ہونے سے پہلے مجھے کچھ فیصلے کرنے تھے۔ جوس کی دکان پر میری گرفتاری کا مطلب تھا کہ انہیں میری لودھی ہوٹل میں رہائش کا علم نہیں تھا، لہٰذا مجھے لودھی ہوٹل کا نام نہیں لینا تھا۔ میرے ساتھیوں کے متعلق بھی انہیں کوئی علم نہیں تھا، لہٰذا خود کو اکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت میں داخل کی مدت کا تعین میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ اسی کی مخبری کے باعث میں پکڑا گیا تھا، ہمارے بھارت میں داخلے کے بعد شروع سے ہی ڈاک لاتا اور لے جاتا تھا۔ ہم نے نئے کوریئرز کے ساتھ صرف چند ماہ کے لیے لاہور کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس نے DMI والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر مجھے بھارت میں قیام کے ایک ایک روز کا حساب دینا تھا۔ بھارت میں انجام دیے اپنے سارے مشنوں سے مجھے لا تعلقی ظاہر کرنا لازمی تھی۔
ہمدردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے تھے۔ کوریئر نے اس مرتبہ لائی ہوئی ڈاک بھی یقیناً دشمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ اس ڈاک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے ساتھیوں اور ہمارے کیے گئے مشنوں کو عریاں کر دے۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا اس کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ میں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ دوران تفتیش میں انہیں اپنا صحیح نام بتا دوں گا۔ میرے مسلمان ہونے کا تو وہ پہلے ہی اطمینان کر چکے تھے۔ تفتیش کے دوران میں انہیں پاکستان میں دوران تربیت بتائے گئے بھارتی افواج اور ہتھیاروں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔ اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بھارت آنے سے پہلے میں تربیلے میں غیر ملکی ٹھیکیدار یعنی تربیلا جوائنٹ وینچر کے پاس بحیثیت پی آر او ملازم تھا۔ تربیت کے دوران مجھے صرف بھارت اور بھارتی افواج کے متعلق معلومات ازبر کروائی گئی تھیں۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں دوران تفتیش ان سے تعاون کرتے ہوئے انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے دہلی میں مختلف مقامات پر لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو بے شک چاروں اطراف سے ان کے نرغے میں ہونے کے وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگائیں گے، اور اس طرح ممکن ہے کہ میرے بھاگنے کی کوئی سبیل بن جائے۔ اس طرح کے بہت سے خیالات میرے دماغ میں آتے رہے اور انہی خیالات میں غرق میری آنکھ لگ گئی۔ نامعلوم کیا وقت تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کر مجھے جگایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر ہاتھوں کو کڑوں سے آزاد کر کے میری پشت پر رسی سے باندھ دیے، پاؤں سے کڑے اتارے اور بازوؤں سے پکڑ کر سیل سے باہر لے جا کر سیڑھیاں چڑھ کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں طرف مڑے اور چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کے ریفلیکٹر میں لگے بلب نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں۔ کئی بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کے بعد مجھے ایک بڑے ٹیبل پر پڑے اسی لیمپ کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے 3 شخص دھندلے دھندلے سے دکھائی دیے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور مجھے ایسیس کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، مسٹر، اب تک تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمارے سوالات کا صحیح اور مکمل جواب دو اور اپنے عملی تعاون سے ہمیں یقین دلا دو کہ تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو گے، تو تم نہ صرف بچ جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے وہاں سے ہمارے لوگوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اس سیل کو غور سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں خون کے داغ بھی دکھائی دیں گے۔ یہ ان کا خون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے ہماری شرافت کی پیشکش کو ٹھکرا کر یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ زبان نہ آئے اسے دوسری زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو۔ میں نے یہ لمبی بات اس لیے کی ہے کہ تم شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگتے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا نسبتاً ایک جوان شخص بولا، ناؤ شو اسپورٹس مین اسپرٹ اینڈ کوآپریٹ ود اس، یور گیم از اوور۔ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی میری گیم اب ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ آپ سے کچھ چھپانا نہیں بلکہ میری لا علمی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ اول یہ کہ میرے کپڑے مجھے لوٹا دیے جائیں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ توہین آمیز سلوک اور ذلیل کرنے کا رویہ چھوڑ دیں۔ جسم پر لگے زخموں سے زیادہ درد انا پر لگے زخموں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی حراست میں ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرے تعاون کرنے کی آمادگی کے بعد آپ کا میرے ساتھ
کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو ان تینوں نے آپس میں خسر پھسر کی، پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی۔ باہر سے ایک شخص اندر آیا۔ درمیان والے نے اسے میرے کپڑے اور جوتے لانے کے ساتھ ساتھ چائے، بسکٹ اور پانی لانے کو بھی کہا۔ سائڈ پر بیٹھے آدمی نے لیمپ کا سوئچ بند کر کے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے۔ درمیان والے نے کہا، "ناؤ ریلیکس اینڈ پریپیئر یور سیلف ٹو آنسر دا کوسچنز"۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنی گرفتاری اور پھر وہاں سے فرار ہونے کے درمیانی عرصے کے کسی ایک لمحے کو بھی اب تک فراموش نہیں کر سکا، اس لیے دوران حراست پیش آئے واقعات اور سوال و جواب کے مرحلوں کو اردو میں ڈھالنے کی پوری کوشش کے باوجود کچھ جملے انگریزی میں لکھنے پر مجبور ہوں تاکہ سامعین تک بالکل صحیح تاثر پہنچا سکوں۔ چند منٹوں میں ہی میرا لباس اور جوتے مجھے مل گئے، جنہیں میں نے ان کی اجازت سے کمرے کے کونے میں جا کر پہن لیا۔ پھر پانی، چائے اور بسکٹ آ گئے۔ انہوں نے مجھے میرا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر بھی لوٹا دیا۔ چائے پینے کے بعد بیچ والے نے، جو یقیناً ان کا سینئر تھا، سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ سوال: نام؟ جواب: میں نے اپنا صحیح نام بتایا۔ سوال کیا گیا کہ مذہب؟ جواب: میں نے دیا مسلم۔ سوال کیا گیا کہ قومیت؟ جواب ملا پاکستانی۔ سوال: کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ جواب: مجھے علم نہیں، کیونکہ میں سویلین ہوں اور مجھے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ میں کس کے لیے کام کرتا ہوں۔ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان سے رابطے کا ذریعہ؟ جواب ملا کوریئر، جس نے آپ کو میرے متعلق مخبری کی۔ سوال: پہلے کیا کرتے تھے؟ جواب ملا تربیلا میں پی آر او تھا۔ سوال: اس ادارے میں کیسے آئے؟ جواب: سقوط ڈھاکہ کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ سوال ملا کس کے ذریعے رابطہ ہوا؟ جواب: ایک کرنل دوست کے ذریعے۔ سوال: تربیت کہاں پائی؟ جواب: لاہور میں۔ سوال: کس راستے سے بھارت میں داخل ہوئے؟ جواب ملا وہی راستہ جس سے کوریئر آتا ہے۔ میرے اس جواب پر سینئر نے سخت آواز میں کہا، نیم اٹ۔ میں نے کہا، منڈی صادق گنج سے بھارت میں ہنومان گڑھ اسٹیشن تک۔ سوال: یہاں کتنے عرصے سے ہو؟ جواب دیا تقریباً 2 سال سے۔ اس کی تصدیق آپ کوریئر سے بھی کر سکتے ہیں۔ سوال: تمہیں کیسے معلوم ہے کہ تمہارا کوریئر ہماری حراست میں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جہاں آج مجھے گرفتار کیا گیا اس جگہ، دن اور وقت کا علم صرف کوریئر کو ہی تھا۔ سوال: رہائش کہاں ہے؟ جواب: علی گڑھ میں۔ سوال: اپنے محکمے کے افسران کے نام بتاؤ۔ جواب: مجھے کسی کے نام کا علم نہیں، حتیٰ کہ اپنے محکمے کے نام سے بھی ناواقف ہوں۔ جنہوں نے تربیت دی تھی انہوں نے بھی اپنے صحیح نام نہیں بتائے۔ آپ کی طرح وہاں بھی کمپارٹمنٹیشن پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ سوال: ہمارے متعلق کیا جانتے ہو؟ جواب: مجھے یقین ہے کہ آپ ڈی ایم آئی سے ہیں۔ سوال: یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ جواب: میری گرفتاری جس منظم طریقے سے ہوئی، کوئی سویلین محکمہ اتنی پھرتی نہیں دکھا سکتا۔ سوال: تمہارا مشن کیا ہے؟ جواب: یہ سروے کرنا کہ بھارتی مسلمان پاکستان کے ساتھ کس حد تک دلی وابستگی رکھتے ہیں اور کتنے فیصد بھارتی غیر مسلم پاکستان کے ساتھ امن کے خواہاں ہیں۔ سوال: تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ جواب: میں اکیلا ہوں۔ سوال: تم جھوٹ کہتے ہو۔ جواب: اگر میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہوتے تو میں لازماً آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا۔ اس طرح تفتیش کا بوجھ بٹ جاتا۔ سوال: یہاں کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہو؟ بھارت میں کن لوگوں سے تمہارے مراسم ہیں اور یہاں پر کون تمہیں مالی امداد دیتے ہیں؟ جواب: میرے اخراجات کے لیے روپے کوریئر کے ذریعے پاکستان سے آتے ہیں۔ بھارت میں مجھے کوئی مالی مدد نہیں دیتا۔ اس طرح کے بنیادی سوال مجھ سے 2 گھنٹے سے زیادہ پوچھے گئے اور میں ان کے گول مول جواب دیتا رہا۔ بھارتی افواج اور اسلحے کے متعلق ان کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا، اور جو کچھ بھارتی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات ہیں میں وہ سب آپ کو بتانے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے اس سے میری دماغی حالت صحیح نہیں۔ مجھے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیجنے یا ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس میرے بیان کی ہوئی معلومات ہی کافی ہیں، لیکن انہیں نہ تو ریکارڈ کیا گیا اور نہ ہی لکھا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی تفتیش کسی اور وقت کریں۔ میں تو آپ کی حراست میں ہوں۔ میری سائنائڈ بھری داڑھ بھی آپ نے نکال لی ہے۔ مجھے وقت دیں تاکہ میں ذہنی طور پر نارمل ہو سکوں۔ اگر دوران تفتیش کسی موقع پر بھی آپ نے محسوس کیا کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں تو آپ کے اختیار میں ہے کہ جیسا سلوک چاہیں آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا اور سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہتا تھا۔
اب تک میں نے جو جواب دیے تھے میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اور مجھ سے حقیقت اگلوانے کے لیے وہ مجھ پر بے تحاشا تشدد کریں گے۔ میں چاہتا تھا کہ میں ذہنی طور پر تشدد سہنے کے لیے خود کو تیار کر لوں۔ ان کے سینئرز نے میری باتیں سن کر کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ صریحاً غلط اور جھوٹ ہے۔ ہم نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے یہ سمجھا کہ تمہارے سامنے وہ احمق بیٹھے ہیں جو تمہاری ہر بات کو سچ مان لیں گے۔ اپنے دماغ سے اس خیال کو ہی جھٹک دو کہ تم ہم سے سچائی چھپا سکو گے۔ ہم تمہیں صرف ایک موقع اور دیتے ہیں اور تمہیں یہاں سے شفٹ کر کے اس سے بہتر جگہ بھیج رہے ہیں۔ تمہیں اتنا وقت بھی دیں گے کہ تم مینٹلی نارمل ہو سکو۔ تمہارا بیان بھی ہمارا ایک آدمی لکھتا جائے گا۔ آئندہ تفتیش کے دوران اگر تم نے غلط بیانی کی یا کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے سینئرز نے گھنٹی بجائی۔ دو آدمی اندر آ گئے۔ سینئرز نے انہیں مجھے باہر لے جانے کو کہا۔ وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لگے تو سینئرز نے انہیں روک دیا اور کہا کہ رات کے اندھیرے میں اسے کیا نظر آئے گا، اس کے ہاتھ بھی کھلے رہنے دو، تھوڑی دیر تک ایک بند گاڑی اسے آ کر لے جائے گی۔ کمرے میں بھی اسے کھلے رہنے دینا، لیکن دو آدمی اس کی نگرانی کے لیے کمرے میں موجود رہیں۔ یہ ہدایت دے کر وہ اٹھے تو میں نے انہیں کہا، سر، میں آپ سے دوبارہ یقین دہانی چاہتا ہوں کہ آپ سے بھرپور تعاون کے بدلے مجھ پر تشدد نہیں کیا جائے گا اور آپ کے اطمینان کے بعد مجھے رہائی مل جائے گی۔ سینئرز نے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں لکھ کر دوں؟ ایک جونیئر بولا، مسٹر، یو ہیو نو چوائس، یو گاٹ ٹو بلیو اس۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ان دو گارڈز نے مجھے پکڑا اور کمرے سے باہر لے آئے۔ وہاں دو اور گارڈ کھڑے تھے۔ یہ چاروں مجھے اسی زمین دوز کمرے میں لے آئے۔ دو گارڈ کمرے کے اندر کھڑے رہے اور دوسرے دو گارڈ دو کرسیاں لے آئے اور مجھے فرش پر بیٹھ جانے کو کہہ کر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں فرش پر لیٹ گیا۔ زمین دوز کمرہ اونچی چھت کی وجہ سے باہر کی نسبت خاصا ٹھنڈا تھا۔ میں نے آئندہ پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کیا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں گو سولی کے قریب تھا لیکن ابھی سولی پر چڑھا نہیں تھا۔